یہ جو تکلیف تھی آپ کی یا جو بنیادی شکایت تھی وہ تھی کیا اور وہ دور کر دی پرائم منسٹر صاحب نے اور اب آگے امید ہے کہ پھر وہ شکایت دوبارہ نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے کراچی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہوگی۔ مجھے نہ کسی عہدے کی تمنا تھی نہ ہے، الحمدللہ آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں آپ کہ میں وزیر بھی رہ چکا ہوں، میں خانہ کعبہ کے اندر 2 مرتبہ جا چکا ہوں، میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا چکا ہوں۔ میرے لیے مزید کسی کی تمنا مجھے نہیں ہے۔ میرا دکھ اس بات کا ہے اور وہ دکھ ایسا ہے اور وہ دکھ اس بات کا ہے کہ TLP تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی جماعت ہے جو میرے مسلک کی ہے، وہی ہے جو ان کا مسلک، میرا عقیدہ وہی ہے جو ان کا عقیدہ ہے۔ وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم سب بلکہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، بے شک بے شک۔ تو ہم سب وہ ہیں جو نبی کریم سے محبت کرتے ہیں۔ میرا شکوہ، میرا گلہ یہ تھا کہ جب ان سے مذاکرات ہو رہے تھے تو مجھ کو کیوں نہیں بھیجا گیا، جو کہ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں ان سے بات کر سکتا تھا۔ میں ان کے دل کے قریب پہنچا ہوا انسان ہوں، میں پیر خادم رضوی صاحب کا ایک بہت ادنا سا عاشق ہوں، میں ان کے بیٹے کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں یہ TLP کے ساتھ اگر بات کرتا تو میرے وطن کے اہلکار شہید نہیں ہوتے، میرے وطن کے وہ اہلکار جو ڈیوٹی دیتے ہوئے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے وہ شہید نہیں ہوتے، خون نہیں بہتا، کچھ اور نہیں ہوتا اگر یہ مجھے بھیجتے۔ ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جن کو نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ انہیں یہ پتہ کہ سفیر کو نکالا ہی نہیں جا سکتا، یہ ان کو سمجھائیں، یہ کیسے سمجھائیں گے جو یہ بھیجنا پڑتا ہے۔ ایک میرا یہ شکوہ تھا۔ میرے کراچی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں آئیکن ہوں کراچی، آپ بھی جانتے ہیں ارباب بھائی کہ کراچی میں میری کیا ویلیو ہے، میں کیا ہوں، تو کراچی کے معاملات میں یہ آپ بالکل نہیں پوچھتے ہیں، رابطہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کچھ چھوٹی موٹی باتیں تھیں جس کو وزیر اعظم نے ریلائز کیا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بلکہ اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور آئندہ ایسا نہیں ہوا۔ تو ظاہر یہ صرف کراچی میں انہوں نے آپ کو نہیں نظر انداز کیا، پورے کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے نا۔ ظاہر یہ بھی شکایت آپ نے سامنے رکھی ہوگی کہ جو کراچی سے انہوں نے وعدے کیے جن پیکیجز کے، ان پر بھی کہیں کوئی عمل درآمد ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ضرور فرمایا آپ نے، یہ بالکل میں نے بات کی، اور بالکل آپ کا اندازہ درست ہے کیونکہ آپ کے قریب ہیں تو اندازہ آپ کا درست ہے۔ میں نے بالکل ساری باتیں کی ہیں کہ پورا کراچی نظر انداز ہے، اور آپ کو 14 سیٹیں کراچی والوں نے دی ہیں۔ آپ کو کراچی میں آ کر کچھ دن قیام کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، اور پہلے بھی آپ نے دورے کا پلان بنایا تھا اور یہ آپ نہیں آ سکے تھے، تو خان صاحب نے اپنی کچھ مجبوریاں بتائیں اور یہ کہا کہ میں اب عامر بالکل آؤں گا اور تم میرے ساتھ ہوں گے جہاں جہاں پر چلیں گے۔ اور یہ بھی میں نے کہا کہ کراچی والے آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، کراچی والے اب بھی امید لگائے بیٹھے، حالانکہ لیکن آج جو بل منظور ہوئے ان میں حیدرآباد میں جو یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ہے وہ کہ یہ متعلقہ MPN کا تھا، لیکن حکومت اس کو پورا کر رہی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا سرد عمران خان رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ صحیح ایڈوائزر، صحیح مشیر، صحیح آدمی ان کو اگر ان کے ساتھ ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آدمی بنیادی طور پر بہت اچھے، بہت کھلے دل، صاف دل کے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔